اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنے کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ۔ مومنین، نہایت آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ استخارے کا طریقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ طریقہ بتانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اہم بات استخارے کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ یاد رکھیں کہ استخارہ آخری حل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے، کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کے پاس کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹ بھی موجود نہیں ہے، پھر قرآن کہتا ہے، پھر معصومین کہتے ہیں کہ آپ استخارے کے ذریعے اپنی مشکل کا حل جانیں، اپنے سوال کا جواب جانیں۔ یہ بات اصولاً درست نہیں ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ آپ استخارہ کرنے بیٹھ جائیں، تو یہ معصومین نے اس چیز سے منع فرمایا اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ اپنے جائز کاموں کے لیے قرآن مجید سے استخارہ کریں یا تسبیح کے ذریعے جو معصومین نے استخارے کا طریقہ بتایا ہے اس کے ذریعے آپ اپنی مشکل کا حل جانیں۔ آج ہم آپ کو تسبیح کے ذریعے جو چھٹے امام نے استخارے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے وہ پریکٹیکل کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو کے اندر قرآن مجید سے کس طرح استخارہ کرنا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کوئی بھی مشکل ہے، شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے، جس بھی مشکل سے آپ دو چار ہیں اور آپ کو جواب نہیں مل رہا، حل نہیں مل رہا، تو امام کا بتایا ہوا یہ استخارہ آپ ضرور کریں۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کے سورہ الحمد پڑھنی ہے۔ سورہ الحمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد 15 مرتبہ آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اور پھر اس کے بعد ذہن میں آپ نے جو بھی جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں وہ چیز تصور کرنی ہے، اور پھر اس طرح آپ نے تسبیح لینی ہے اور مٹھی بھر، یعنی اتنے کر لیں، مٹھی بھر آپ نے تسبیح کے دانے لینے، یعنی اس طرح آپ نے پکڑ لینا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ نے یہ 3 ذکر پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ایک ایک کر کے اس طرح پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ یہ 3 ذکر آپ کرتے ہیں۔ اگر آخر پہ جو دانہ بچ جاتا ہے، جس طرح ہمارا یہ دانہ بچا اور اس پہ ہماری تسبیح کا ذکر سبحان اللہ آیا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر استخارہ کرتے ہوئے آخر پہ سبحان اللہ بچ جائے تو یہ کام درمیانہ ہے، آپ کریں نہ کریں برابر ہے، کوئی بھی اس کا فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اگر الحمدللہ آ جائے آخر پہ تو یہ سمجھیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو خدا آپ کے اس کام میں برکت پیدا کرے گا اور آپ کو کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے تو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مختصر طریقہ تھا کہ تسبیح کے ساتھ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، معصوم کا بتایا ہوا یہ آپ طریقہ آزمائیں اور انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا اور آپ کو آپ کے تمام جو دینی دنیاوی مقاصد ہیں خدا ان میں کامیاب و کامران فرمائے گا۔